پریز گاڈ. آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ہفتے میں ہم ایک دفعہ پھر ہم لعنت اور برکت کا میسج جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. اور یہ میسج جو ہے یہ خاص طور پر میرے اپنے ایکسپیرئنس میں، میرے اپنے تجربے کے اندر، میری اپنی ذاتی زندگی کے اندر یہ میسج جو ہے یہ اس نے قدرت کے ساتھ کام کیا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں جو حل نہیں ہو رہی تھیں اور نظر نہیں آتی تھیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے اور کیسے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو حل ہوتے دیکھا ہے اور اپنی زندگی میں خداوند کی برکات کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے شاید ہم دوسروں کے تجربات کو پیش کر سکتے ہیں، دوسروں کے تجربات کو لا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کی سچائی، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یہ لا تبدیل ہے. پریز گاڈ. تو یہ میسج جو ہے آپ یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں، آپ نے شاید یہ میسج اگر سنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنا تو دوبارہ سنتے وقت اس میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں، بہت سارے نئے خدا کے کلام کے حوالے اس میں سے دیے گئے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس میسج کو آپ اپنے لیے باعث برکت بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مس نہیں کریں، اس کو مس نہیں کریں. ہر میسج جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر میسج کے اندر ہمیں نظر آئے گا اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ ہماری زندگی کے اندر یہ پرابلم کیوں سالو نہیں ہو رہی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو جب ایک دفعہ شروع کرتے ہیں سننے کے لیے آخر تک سنیں، کیونکہ اس دفعہ میری یہ کوشش ہے کہ میں ہر میسج جو ہے اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم مل کر دعا کریں ان چیزوں کے لیے جو ہم نے اس دن سیکھی ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں، تاکہ آخر میں جب پورا میسج ختم ہوتا ہے تو اس وقت ہم مکمل طور پر اپنی زندگی سے ان پرابلمز کو جو ہے وہ نکال سکیں اور ایک نئے ایریے میں داخل ہو سکیں، ایک نئی برکت میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں. پریز گاڈ. تو میری درخواست ہے کہ آپ یہ میسج جو ہے یہ آپ مس نہیں کریں اور آخر تک سارے میسیجز جو ہیں وہ آپ ضرور سنیں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ دوسرے لوگ بھی آ سکیں. میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ میسج شاید ہم نے دو دفعہ ہم نے دیا، پہلے 2 دفعہ میسج میں نے یہ دیا ہے، اور بہت سارے لوگ انہوں نے لاسٹ جو مومنٹ تھا جس میں ہم نے مل کر دعا کی اور جس میں اقرار کیا اور ان پرابلمز کو اپنی زندگی سے نکالنے کا ہم نے دیکھا، وہ لوگ اس دن جو ہے وہ گم ہو گئے. ابلیس نے ان کو لانے کے لیے ایسا کیا کہ وہ نہیں آ سکے. کیوں جی؟ میں وہ بزی ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، میں صبح اٹھا ہی نہیں ہوں جی. اور ابلیس نے اس دن ان کی زندگی سے وہ پرابلم جو نکلنے والی تھی وہ نکلنے نہیں دی، اور وہ لوگ ویسے کے ویسے ہی ہے وہ رہ گئے. تو یاد رکھیں کہ یہ میسج جو ہے یہ صرف میسج نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سب ہے جتنا بھی ہے، اور آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل اپنی زندگی کو کھولنے کی ضرورت پڑے گی، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور آخر کار آپ دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے قدرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے. پریز گاڈ. میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میں نے بہت سارے لوگ اپنی کلیسیا کے اندر یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے یہ کلام کے سے برکت پائی ہے اور ان لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں. پریز گاڈ. یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہر وہ چیز خدا کے کلام کی جس سے لوگ خدا سے برکت پا سکیں یا ان کی زندگیوں میں جو پرابلمز ہیں ان سے وہ باہر نکل سکیں، ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ چھپا کر رکھے اور وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس سچائی کو جان سکیں. خدا ان کے کلام میں یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 44 ورس میں، کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یاد رکھیں کہ کلام جو ہے یہ سچائی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں لکھا ہوا ہے تیرا کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہی سچائی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم سچائی کو جانتے ہیں، اور جب ہم سچائی کو جانتے ہیں تو وہ سچائی جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتی ہے. اور خدا کا کلام ہی ہے جو کہ ہماری زندگی کے اندر سے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو نکال سکتا ہے اور ہمیں ایک نئی بابرکت زندگی میں جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے. تو لفظ لعنت اور برکت یہ بائبل کا ایک خاص موضوع ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کر
مکاشفہ کی کتاب تک آپ کو یہ لفظ جو ہے یہ کنٹینیوس ملے گا. لعنت اور برکت جو ہے یہ دونوں الفاظ آپ کو لگاتار بائبل کے اندر آپ کو ملیں گے. اور جیسا ہم دیکھتے جائیں گے کہ بائبل کے اندر اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہمیں خدا سے برکت جو ہے وہ لینی ہے اور لعنت کے اندر ہم نے نہیں جانا ہے. تو جب ہم لعنت کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے بعض لوگوں کی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھ پر لعنت آ سکتی ہے, میرے اوپر کیسے لعنت آ سکتی ہے, میں نے تو ساری زندگی میں نے کوئی برا کام ہی نہیں کیا, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, اور میں تو میری زندگی میں نہیں جی میرے گھرانے کے اندر نہیں آ سکتی ہے لعنت. یاد رکھیں کہ ابلیس کی یہی چال ہے کہ وہ آپ کو, پہلی بات ہے کہ وہ آپ کو اس سچائی تک پہنچنے نہیں دیتا ہے. وہ آپ کو یہ بار بار کہے گا کہ نہیں میری زندگی کے اندر لعنت نہیں آ سکتی ہے, میری زندگی کے اندر کیسے لعنت ہو سکتی ہے, اور میں کیسے لعنت کے نیچے آ سکتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سچائی کو ہمیں قبول کرنا ہے. اور کیوں یہ سچائی ہے, میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس سچائی کو ہمیں قبول کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا کے کلام کے اندر ہے. اگر یہ خدا کے کلام کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ سچائی نہیں ہے. اور جب ہم اس سچائی سے واقف ہو جائیں گے تو وہی سچائی جو کیا کرے گی, ہمیں آزاد کرے گی. تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں خدا کے کلام کی اس سچائی کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم اس میسج میں بڑھتے جائیں گے آپ کو اپنی زندگی کے اندر خود پتا چلے گا کہ نہیں یہ پرابلم میری زندگی میں کیوں ہے اور اس کا سبب کیا ہے, اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں. اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو دور کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں پیغام دے رہا ہوں یا آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو آزاد کرنے والا کون ہے؟ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ لعنت اور برکت کا لفظ جو ہے یہ بائبل کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا, اور بے شمار جگہ پر یہ لفظ ملیں گے. اور ان کی بے شمار جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. ہم اس کی سچائی کو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے جائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم برکت کا جو ہے وہ لفظ اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ برکت دینے سے مل جاتی ہے, مجھے برکت ملی ہے, مجھے برکت دیں, یا مجھے برکت چاہیے, میری زندگی میں برکت ہونی چاہیے. یہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ برکت کا لفظ جو ہے وہ ہے. لیکن جیسے ہم لفظ لعنت کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم ایک چیز کو تو قبول کرتے ہیں لیکن دوسری چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو لفظ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ لفظ برکت جو ہے یہ بائبل کے اندر جو آیا ہے برکت, یہ عبرانی زبان کا لفظ برکہ سے ہے, برکت جیسے لفظ لکھا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ہر وہ ایریا جو آپ کے ساتھ تعلق اس کا رکھتا ہے اس میں بڑھوتی ہونا, اس میں ترقی ہونا, اس میں آگے بڑھنا, پیچھے کو نہیں بلکہ آگے کو بڑھنا, کسی چیز کی کمی نہ ہونا. اور ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اندر رکتی نظر آتی ہے جب وہ چلنا شروع ہو جائے اور بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ برکت ہے. بھلے یہ آپ کی فنانس ہے, بھلے یہ آپ کی روپیہ پیسہ, آپ کے بچے ہیں, آپ کی کیا اس کہتے ہیں نوکری ہے, کام کاج ہے, کچھ بھی ہے. اگر آپ اس فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں رک رہی ہیں, آپ کی نوکری آج آتی ہے پھر چلی جاتی ہے, پھر نوکری آتی ہے, کئی مہینے تک آپ تلاش کرتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی پرابلم آپ کی لائف میں چل رہی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پرابلم ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی علامات ہیں, کیسے ہم کو وہ علامت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ لعنت کام کر رہی ہے. اور کیوں آ رہی ہے یہ بھی ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ وہ لعنت کیوں آئی ہے, اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے. یاد رکھیں کہ خدا نے کبھی بھی نہیں یہ چاہا کہ کسی شخص پر جو ہے وہ لعنت آئے. خدا کی یہ خواہش نہیں ہے. لیکن جو بھی
خدا نے کیا ہے، جو کچھ بھی خدا نے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا ہے، وہ اس نے لوگوں کی تربیت کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ خدا کے ساتھ چل سکیں اور خداوند کے حکموں پر عمل کر سکیں. اور آخر کار ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہزاروں سال تک جو لعنتیں کام کر رہی ہیں، جو لعنتیں دور نہیں ہوتی ہیں، اس کا حل خدا نے نکالا ہے، اور آج ہمارے پاس اس کا حل ہے خداوند یسوع مسیح. تمام جتنی بھی لعنتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی کے اندر پرابلمز ہیں، یاد رکھیں کہ ان کا حل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ نکالا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ صلیب کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر سے تمام لعنتیں جو ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہم خدا کی برکت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو خدا نے حل جو ہے وہ بھی دیا ہے. اور آج جو بھی مسیحی، جتنے بھی مسیحی ہیں، ان کے ماضی کے اندر جب تک وہ مسیح نہیں بنے تھے، شاید کئی لوگوں نے ابھی ریسنٹلی پچھلے سال میں خدا کو قبول کیا ہے، شاید کسی نے 5 سال پہلے قبول کیا ہے، 10 سال پہلے قبول کیا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر ابھی تک لعنتیں کام کر رہی ہیں. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کا حل ہمیں دیا ہے کہ جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ ہماری لعنتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں. اب یاد رکھیں کہ لعنت جو ہے وہ خود سے دور نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ جب لعنت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں چلی گئی، اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک سسٹم ہے کہ اس کو کیسے ریورس کیا جائے. اور جب تک ہم اس بائبل کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس سسٹم میں سے نہیں گزرتے ہیں، اس وقت تک یاد رکھیں کہ اس لعنت سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں. امریکہ کے اندر، امریکہ جو پریزیڈنٹ تھے، ان کی کچھ اس سے پہلے جو ہے وہ ریڈ انڈین جو لوگ تھے، وہاں کے لوکل لوگ تھے ریڈ انڈین، ان کے ساتھ میں ان کی بڑی دشمنی ہوئی، اور وہ ریڈ انڈینز کو ان کا حق نہیں دیتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ ریڈ انڈینز جو ہے یہ پرانے امریکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے یہ جادو کرنے والے لوگ ہیں، ووڈو جادو کرتے ہیں. آج بھی آپ اگر ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں تو پورا ایریا جو ہے وہ جادو میں گرا ہوا ہے. اور جادو میں گرے ہونے کی وجہ سے غربت اور پسماندگی اور پرابلمز ان کی زندگی میں ہیں. اسی طرح سے آپ افریقہ میں چلے جائیں، جادو ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے افریقہ جو ہے وہ غربت کے اندر ہے، پسماندگی کے اندر ہے، برا حال ہے ان کا. ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے کہ لعنت جو ہے وہ ان پر کام کر رہی ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایک لعنت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو امریکن جو ہے انہوں نے ریڈ انڈینز کو جو ہے وہ انہوں نے کبھی بھی ان کے حق نہیں دیے. اور ریڈ انڈینز جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اور جو پریزیڈنسی کا سسٹم تھا، اس کو انہوں نے لعنت کر دی. انہوں نے کہا کہ اس کا پریزیڈنٹ جو ہے ہر 20 سال کے بعد جو پریزیڈنٹ آئے گا وہ آفس میں مرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ 1860 سے یہ کنٹینیوسلی یہ ہو رہا ہے کہ ہر 20 سال کے بعد جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ آفس میں مر جاتا ہے. اور غالباً 80s کی بات ہے جب ریگن تھا، تو ریگن جو ہے اس کی باری تھی، 20ویں سال اس کی باری تھی ریگن کی، کہ ریگن جو ہے اس نے آفس میں مرنا تھا. اور آپ میں سے اگر کچھ خبریں جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریگن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، گولی چلی تھی، اور صرف چند انچ کے فاصلے سے گولی جو ہے اس کے دل کے نزدیک سے گزر گئی تھی. لیکن بہت بڑا ایک خدا کے خادموں کا گروپ امریکہ کے اندر، جنہوں نے اس لعنت اور برکت کی سٹڈی کی تھی، اور انہوں نے ان تمام سٹڈی کو انہوں نے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لعنت کو ہم دور کریں گے. اور یہ ایک گروپ تھا، کئی 100 پاسٹرز کا گروپ تھا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر اور پریزیڈنٹ کے آفس کے اندر جا کر انہوں نے مل کر انہوں نے کئی دن تک روزہ رکھ کے انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے اس لعنت کو اس آفس سے دور کیا. اور اسی وجہ سے ریگن جو تھا وہ مرتے مرتے جو ہے بچ گیا، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بچ گیا. یاد رکھیں کہ لعنتیں جو ہے وہ ایک دفعہ آ جائیں تو ان کو دور کرنا ناممکن ہے،
صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہر ایک لعنت کو جو ہے ہم دور کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لعنت جو ہے یہ ہر کلچر کے اندر، ہر مذہب کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے. آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں، ہندو کلچر کے اندر جو ہے یہ لعنت کا ایک بہت بڑا یہ موضوع ہے جسے شراب کہتے ہیں. یہی ہے جی کوئی انڈین بیٹھا کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں اسے. شراب جو ہوتا ہے یہ لعنت ہوتی ہے. اور ہندو میتھالوجی کے اندر اور ہندو بکس کے اندر جو ان کی گیتا اور بھگونتا اور دوسری تیسری ان کی بکس ہیں، اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بڑے بڑے جو ان کے دیوتا تھے انہوں نے ایک دوسرے پر کس طرح سے لعنت کی اور کس طرح سے وہ لعنتیں جو ہے وہ صدیوں تک جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور وہ دور نہیں ہو سکتی تھیں. تو یاد رکھیں کہ لعنت جو ہے یہ ہر مذہب کے اندر جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایون اگر آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، آپ ہندوستان میں چلے جائیں، چائنا میں چلے، ہر جگہ پہ آپ کو یہ لعنت جو ہے یہ اس کی پاور جو ہے وہ ملے گی. تو لعنت ہے کیا؟ جس طرح سے برکت جو ہے یہ الفاظ کے وسیلہ سے یہ انسانوں کی زندگی میں بڑھوتری کا کام کرتی ہے. تو خدا جو ہے وہ برکت کا الٹیمیٹ جو ہے وہ وسیلہ ہے. خدا جو ہے وہ برکت کو لانے کا وسیلہ ہے اور ہر برکت جو ہے وہ خدا سے نکلتی ہے. اور اس کے بیچ میں یہ برکات ہیں اور اس کے بیچ میں خدا کے اور برکات کے انسانوں کے بیچ میں وہ برکت کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک ایجنٹ جو ہے وہ ہے. یہ ایجنٹ جو ہے یہ نبی ہو سکتا ہے، خدا کا خادم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کہ خدا کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے اور خدا کے وسیلہ سے خدا کے سے وہ لے کر برکت جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. بائبل میں ہم تھرو آؤٹ ہم دیکھیں گے، فیوچر میں ہم دیکھیں گے بائبل کے اندر کہ کس طرح سے موسیٰ نے مرنے سے پہلے، جب موسیٰ جو ہے وہ مرا تو اس نے مرنے سے پہلے اس نے تمام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اس نے برکت دی اس نے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یعقوب نے اپنے لوگوں کو برکت دی. بار بار ہم بائبل کے اندر اس بات کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ ایک درمیانی ہے جو لوگوں کو برکت دینے والا ہے اور لوگوں کی زندگی میں بڑھوتری ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ ہماری دو قسم کی ہماری برکات ہیں. ایک ہماری برکات ہیں زمینی، اس میں ہمارا روپیہ، پیسہ، اولاد، ہماری زندگی کا ہر ایریا جو ہے جو فزیکل جو ہے یہ آتا ہے. اور ایک ہماری برکت جو ہے وہ ہے روحانی برکت. جیسے ہی ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری روحانی برکت جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں افسی کے خط میں اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں پر اس نے ہمیں برکت بخشی ہے. اس نے ہمیں اختیار دیا اس نے ہمیں. تو خدا جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے اور اس کے درمیان میں ایک برکت کو منتقل کرنے والا ایک ایجنٹ ہے. جس طرح سے موسیٰ تھا یا جو بھی خدا کے خادم تھے، اس طرح سے وہ برکت کو ٹرانسفر جو ہے وہ کرنے والے گنے جاتے تھے. اسی طرح سے لعنت جو ہے، لعنت کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے کہ توڑ پھوڑ دینا، برباد کر دینا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو آگے بڑھنے نہ دینا بلکہ پیچھے کی طرف ریورس گیئر جو ہے وہ لگا دینا. تو لعنت جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر سے چیزوں کو لے کر پیچھے کی طرف جو ہے یہ جانا شروع ہو جاتی ہے. لعنت جو ہے ایک اسی طرح سے ہاتھ، جس طرح سے ہاتھ بڑا ہوا ہے آپ کے اوپر، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ کام کر رہا ہے آپ کی زندگی کے خلاف. اور اس کا ایجنٹ جو ہے یہ ابلیس ہے. اور ابلیس جو ہے وہ جب لعنت ہوتی ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا کیا ریزن کیا ہے. تو ابلیس جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو برباد کر سکے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ لعنت اور برکت، یہ اس وقت تک یہ ان کا عمل جو ہے نہیں ہوتا، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ پریکٹیکل طور پر یہ نہیں ہوتی ہیں جب تک اس کے پیچھے کوئی فورس نہ ہو. برکت اور لعنت دونوں جو ہے یہ الفاظ کے ذریعے سے ہیں. ان کا تعلق یا آپ کے لفظوں کے ساتھ ہے، بولنے کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو اگر کو کہا جاتا ہے خداوند آپ کو برکت بخشے، تو یہ الفاظ ہیں،
یا خداوند آپ کو برکت دے گا. آپ کی زندگی کے لیے میں برکت چاہتا ہوں. ابھی ہم نے وسیم کے لیے ہم نے برکت چاہیے, اس کی فیملی کے لیے برکت چاہیے آپ نے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے بولنے سے. اور جب تک پیچھے ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی فورس نہ ہو, خدا ان الفاظ کے پیچھے نہ ہو, یہ الفاظ کام نہیں کرتے. اسی لیے امثال کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے وہ اس کے لیے لعنت محسوب کی جائے گی. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے, او میرا دوست ہے, میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں تو اس کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن اس کے دل کے اندر اس کے لیے نفرت ہے. اس کے لیے نفرت ہے. وہ دل سے نہیں کر رہا, دل سے اس کے لیے دعا کر رہا برکت کی, لیکن بیسیکلی کیا اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اس کے لیے لعنت چاہ رہا ہے. تو آپ کے اندر جو سول پاور ہے آپ کی, جب وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ مل جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ چیز جو ہے وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ابلیس جو ہے وہ اس بات کے لیے بڑا ہوشیار ہے اور چلاک ہے کہ جیسے ہی آپ وہ الفاظ بولتے ہیں ابلیس ان کے اندر اپنی قوت بھر دیتا ہے. آپ کسی کے لیے برائی جب چاہتے ہیں تو وہ الفاظ اس کے پیچھے جو ہیں وہ پاور بن کر جو ہیں اس کی زندگی میں وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو الفاظ جو ہیں یہ برکت کا اور لعنت دونوں کا لانے کا یہ سبب بنتے ہیں. اس لیے ہمارے الفاظ جو ہیں یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے اپنے منہ سے ہمیں نکالنے چاہیے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو, بچے جو ہوتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس نے زندگی میں کبھی کچھ بننا ہی نہیں ہے, یہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا, یہ ساری زندگی ایسے ہی برباد رہے گا, اس نے کچھ نہیں کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی جو ہے, ماں باپ کی اتھارٹی, آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ایک پاور اور ایک قوت رکھتے ہیں. جب آپ یہ بات بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کے الفاظ جو ہیں اس بچے کی زندگی کے اندر تباہی کا وسیلہ بن جاتے ہیں, اور وہ بچہ کبھی ساری زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا. اور اس کو خود پتا نہیں اس بچے کو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, کیوں میں اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں, کیا اس کا ریزن ہے کہ میں اپنی زندگی میں ناکامیاں دیکھتا جا رہا ہوں. بعض لوگوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے, ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے, ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے, لیکن ان کی زندگی میں پرابلمز جو ہیں وہ ایک کے پیچھے آتی رہتی ہیں. بہت بڑا آپ نے ڈگری کی ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن کام نہیں ملتا ہے, جاب نہیں ملتا ہے. ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں, دنیا بھر میں درخواستیں دیتے رہتے ہیں, کوئی جواب نہیں آتا ہے. جہاں کام ملتا ہے کچھ دن کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے, پھر ڈھونڈتے ہیں, پھر نہیں ملتا ہے. لگاتار آپ کا ہنر, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی پڑھائی, سب کچھ لگتا ہے کہ یہ میں نے کیوں سب کچھ کیا, کیوں کامیابی نہیں ہو رہی ہے مجھے. اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی پاور جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے جب ہم اپنے الفاظ بولتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہماری پشتوں تک جو ہے وہ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. تو لعنت جو ہے, یاد رکھیں کہ لعنت جو ہے یہ ایک انڈیویجول شخص کو دی جا سکتی ہے, ایک اکیلے شخص کو. یہ لعنت جو ہے یہ بعض اوقات پوری فیملی کے اوپر جو ہے یہ کنٹینیوسلی پرابلم پیدا کر سکتی ہے. جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈی فیملی ہے امریکہ کے اندر, بھٹو فیملی ہے پاکستان کے اندر, یہ کنٹینیوسلی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی قتل ہوتی رہتی ہے, مرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, صدیوں تک خاندانوں کے اوپر جو ہے یہ بات چلتی رہتی ہے اور کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا. ان کو کسی نے ان پر لعنت کی ہے اور وہ لعنت جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ کام کرتی رہتی ہے. فیملیز کے اندر یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ قوموں تک جو ہے یہ پھیل سکتی ہے, سوسائٹی میں پھیل سکتی ہے, پوری کی پورا ایک ایریا, ایک کلان, ایک قبیلہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. انگلینڈ کی اور اسکاٹ لینڈ کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی 18 سینچری میں, اور اس میں ایک بشپ تھا, برٹش بشپ تھا, اور اس نے ایک اسکاٹ لینڈ کے ایک قبیلے کو اس نے لعنت دی. اور وہ قبیلے کے اندر اس نے اسپیشل, مجھے بھی یاد نہیں کیا اس نے کیا, اس نے کوئی ایسی لعنت دی کہ ان کی زندگی اس قبیلے کے اندر وہ پرابلم شروع ہو گئی, اور وہ تقریباً 100 سال تک جو ہے وہ پرابلم جو ہے ایسی چلتی رہی.
کوئی اس کو حل کرنے کا طریقہ نہیں تھا کسی کے پاس بھی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, اور یہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. فیملی میں پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم کیا کریں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے اس کے, کیا کریں. تو یاد رکھیں کہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آج ہمارے پاس خداوند کا شکر ہے کہ یسوع مسیح ہے, ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں. جب تک یسوع کو ہم نہیں جانتے تھے شاید ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا, لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج یسوع ہماری ان تمام پرابلم سے ہم کو نکالنے کے لیے موجود ہے. صرف ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. تو ہماری زندگی کے اندر جب کوئی پرابلم آتی ہے, ہمارے کام کاج میں, ہمارے بچوں کے اندر کوئی بیماریاں ایسی چھوڑتی نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی حادثات, ایکسیڈنٹ, کئی فیملیز کے اندر وہ ایکسیڈنٹس جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں, یا کسی انڈیویجول کے ساتھ میں, یا فردن جو لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کنٹینیوسلی حادثات کی زندگی ہوتی ہے. آج ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, کل پانی گرم گر گیا اس کے اوپر, پرسوں یہ ہو گیا, ترسوں یہ ہو گیا, کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. جب اس قسم کی کوئی بات ہو تو یاد رکھیں کہ کوئی پرابلم, کوئی پاور جو ہے وہ کام کر رہی ہے پیچھے. تو بے شمار ہم چیزیں دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو لعنت کے سمبلز ہیں یا علامات ہیں کہ ہم کو پہچان سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کوئی لعنت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب لعنت کام کر رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے, کیونکہ لعنت بغیر جو ہے وہ سبب کے نہیں آتی ہے.